بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم زین العابدین چینل کے معزز خواتین و حضرات۔ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کے استعمال سے بلائیں ٹلتی رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک ایسا مفید کلمہ ہے کہ جس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ کر اپنے گھر کے دروازے پر لگایا ہوا تھا، لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی کلمہ بتائیں گے کہ یہ کلمہ کون سا ہے اور اس کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، اور آپ اپنے گھر میں اس کو کس طریقے سے لکھ کر لگا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو رزق روزگار جیسے مسائل ہیں اور اس کلمے سے اپنے رزق میں اور روزگار میں وسعت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن لوگوں کے گھروں میں بے سکونی اور بے چینی ہے، یا جن گھروں میں لڑائیاں، وہ بھی اس کلمے کو لکھ کر اپنے گھر میں لگا دیں۔ اس کلمے کو لگانے سے گھر کے اندر خیریں، برکتیں، عافیتیں، صحتیں، سلامتیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ اور مجھے ایک اچھی طرح یاد ہے، آج سے چند سال پہلے میں نے یہ کلمہ آپ سب کے ساتھ چینل پر شیئر کیا تھا اور لاکھوں لوگوں نے اس کلمے سے فائدہ اٹھایا تھا۔ بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم نے اس کلمے کو لکھ کر اپنے گھر میں لگایا ہے، اور لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے گھر میں یہ کلمہ، یہ جملہ پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، جو کلمہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس کلمے کی احادیث کے اندر بھی بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں۔ یہ فضائل بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کلمے سے متعلق یہ بات واضح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد جبرائیل علیہ السلام اس کلمے کو پڑھا تھا، جبکہ ابھی میرے پڑوسی کو کافی پریشانیاں لاحق تھی۔ میں ان کو لے کر مقامی مسجد کے امام صاحب کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو انہوں نے شفقت فرمائی اور یہی کلمہ عنایت کیا، تو اللہ نے اس پڑوسی کی پریشانیاں ختم کر دی۔ ایک بار نیو یارک کی ایک مسجد میں جمعہ کی نماز کے خطبہ میں بھی امام صاحب اس وظیفے کی کرامات بتا رہے تھے۔ کسی بھی دکھ پریشانی کے وقت یہ کلمہ پڑھ لینا، یہ دکھ اور پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں اور آپ کے رکے ہوئے اٹکے ہوئے کام حل ہو جائیں، تو آپ اس کلمے کو روزانہ بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس کلمے کو اپنے گھر کے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ یہ اتنے آسان الفاظ ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی الفاظ کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لیں تو آپ کی روحانی اور جسمانی مسائل اس کلمے سے حل ہو سکتے ہیں۔ حضرت مجدد الافسانی نے فرمایا ہے کہ دینی اور دنیاوی ہر قسم کے مصائب اور معذرتوں سے بچنے کے لیے اور منافع کو حاصل کرنے کے لیے اس کلمہ کو پڑھنا بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کے پڑھنے میں اس کے بلو آخر درود پاک کا اہتمام لازمی کریں۔ یہ کلمہ ناظم نوٹ کر لیں: ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بلکہ روزانہ اس کو پڑھیں۔ ایک اس جملے کو لکھ کر اپنے گھر میں لگائیں۔ اللہ والے بزرگ کے پاس ان کے ایک خطیب پیارے ماننے والے آئے اور ان سے کہنے لگے، میرا کوئی بھی کام نہیں بنتا، میں نے بہت سے وظائف کیے لیکن مجھے اس کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تو وہ مجھے ملتی ہی نہیں ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ تم ماشاء اللہ کو پڑھ لو، کیونکہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے خزانوں سے عطا فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصیبت سے نجات کے لیے، اصول مقاصد کے لیے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اس کے ذریعے جب تم مانگو گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ اور اس کا طریقہ کار انہوں نے ان سے ذکر کیا، تو آپ اسی طریقہ کار اس وظیفے کو کریں۔ آپ نے باوضو حالت میں اس کو کرنا ہے، اس کلمے کو پڑھنا ہے، اور ایک جگہ بیٹھ کر باوضو حالت میں آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، جس طرح سے آپ کو بتائیں گے۔ آپ نے باوضو حالت میں آپ اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 300 مرتبہ یعنی 3 تسبیحات لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس کلمہ کا واسطہ دے کر کہنا ہے، اے میرے پاک پروردگار، کہ آپ کے سوا کوئی قوت نہیں ہے جو مجھے اس نقصان سے نکال سکے، جو میری اس حاجت کو پورا کر سکے، جو میری پریشانی کو ختم کر سکے، جو مجھے ہر چیز عطا کر سکے۔
آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اس طریقے سے کہ میرے پاک پروردگار آپ ہی مجھے عطا کرنے والے ہیں، آپ اس کلمے کے ذریعے سے میری مدد فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں انسان اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے کہ اے میرے پاک پروردگار، آپ کے سوا کوئی بھی قوت نہیں ہے جو میرا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کی نظر فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ پر نظر رحمت فرمائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب ہم کسی بلند جگہ پر چڑھتے تو تکبیر کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب اللہ کو نہیں پکار رہے، تم اس کو پکار رہے ہو جو بہت زیادہ سننے والا ہے، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں اس وقت اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس، کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں آپ کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی خبر نہ دوں؟ انہوں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ناظرین، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کر دیں تو ہماری حالت دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہونے کی وجہ سے یک تلخ نہیں بدل سکتی ہے۔ اے ایمان والے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، تقوی الہی اپناؤ اور ہمیشہ سچ بولو، اللہ تمہارے معاملات سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ جو بھی اللہ اور اس رسول کی طرف اطاعت کرے تو وہ بہت بڑی کامیابی پا گیا۔ دور حاضر میں بے سکونی کی کیفیات ہیں، ذکر الہی سے بہتر بنائی جا سکتی ہے، ذکر الہی سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ اہل مغرب کے ہاں خودکشیاں روحانیت سے فرار کی وجہ ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں بے سکونی یاد الہی سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ اتنی جسمانی نفسیاتی بیماریاں یاد الہی سے غفلت کی وجہ سے ہے، بلا شبہ ذکر الہی سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ بلا شبہ ذکر الہی دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ پوری امت کو اس کلمے کی اشد ضرورت ہے۔ امت اس وقت انواع اقسام کے دکھ اور درد برداشت کر رہی ہے۔ پوری امت کو چاہیے کہ اس عظیم ذکر کو پہچانے اور سچائی و اخلاص کے ساتھ اس پر ایمان لائے۔ اس لیے مسلمانوں ہر وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھو۔ اس سے بھاری بھرکم تکلیفوں اور بحرانوں کا مقابلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس سے بندے کی عظمت و شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ایسی اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل زین العابدین کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی سلیکٹ کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔